محترم حاضرین، خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خاموشی سے رہیں، صفیں درست کر لیں، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ عید کی نماز پہلی رکعت کے اندر زائد تکبیرات 7 زائد تکبیرات کہی جائیں گے، اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں زائد 5 تکبیرات کہی جائیں گی۔ اس بات کا خیال رکھیں، اس آخری تکبیر کے ساتھ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد آ جائے، جلد سے جلد مسجد میں آئے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفحے درست کر لیں۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے بتایا اور یہ بات بتایا کہ قربانی کی عبادت یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم سابقہ تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان پالتو جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے جو جانور کے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو۔ وبشر المخبتین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین کے پاس عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کے لیے بشارت خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات، قربانی اس کی بڑی اہمیت قرآن حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے، کتاب و سنت کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ قربانی کو ایک سے زائد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر فرمایا: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جو کہ کائنات کو بنانے والا ہے۔ اسی قربانی کی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے،
اور 1 سال تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ایک کہہ کر ذبح کیا، اور اپنی امت کے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی جانب سے جو کہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے تعلق سے یہ کہہ کر ذبح کیا، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، پروردگارا یہ جانور میری امت کے اندر جو بھی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ان تمام کی جانب سے اور میری جانب سے اس جانور کو تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، جس کے اندر 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، 60 پر 3 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور 30 پر 7 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک نقطہ ذکر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ایام میں 60 پر 3 اونٹ کو ذبح کیا، یہ اشارہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال کی ہو چکی تھی، تو اس کے اندر اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں چھری لی تو لوگوں نے دیکھا کہ جانور آگے بڑھ رہے تھے، آگے بڑھ کر اپنا گلا پیش کر رہے تھے، کیونکہ جانور کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ حضرات، اسی لیے مختصر انداز میں قربانی کے کچھ مسائل اور احکام آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، یہ بات آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ ہیں کہ ایک سال ایسا ہوتا کہ کسی سال یہ قربانی کرنے سے قاصر رہ جاتے، قربانی نہیں کرتے، اور بتاتے کہ ہم نے اس سال قربانی اس لیے ادا نہیں کیا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو یا قربانی کرنا چاہے تو یہ چاہت اس لیے کہی گئی کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے تعلق سے فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے ایسا آدمی عیدگاہ کے پاس نہ آئے، ہمارے مصلی کے پاس نہ آئے۔ اتنا ہی نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے پاس فی الفور پیسے نہیں ہے قربانی کے لیے، لیکن آئندہ سہولت ہو سکتی ہے، پیسوں کی سہولت آئندہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، وہ قرض لے کر قربانی کا ادا کرے، تو قربانی اتنا اہم فریضہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسی لیے یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی ہماری جذبہ اطاعت و فرما برداری کا مظہر ہے کہ پروردگارا ہم تیرے حکم سے اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کو تیرے لیے قربان کر رہے ہیں کہ پروردگارا اگر ایسا بھی ہو
تو ہم اپنے قربانی کے تعلق سے ہماری جو خواہشات ہیں، میری جو خواہشات ہیں، میری جو آرزو ہیں، اسے بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بندے کا فرما برداری کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، چونکہ ہماری اطاعت و فرما برداری کا مظہر ہوتا ہے، اسی وجہ سے قربانی کے جانور کو صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے اور موٹا ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب عید قربان آتی، قربانی کی عید آتی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وقت سے پہلے قربانی کے جانوروں کو خرید لیا کرتے تھے، وقت سے پہلے قربانی کے جانوروں کو خرید لیا کرتے اور اسے خوب کھلا کر موٹا کیا کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے جا رہا ہے، اللہ کے لیے قربان ہونے والا جانور ہے، اسی لیے اسے موٹا کیا کرتے تھے۔ حضرات، اسی طرح سے قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کلی طور پر فرما دیا، لا تذبحوا الا مسنا، کہ تم جس جانور کے بچپن کے دانت جھڑ چکے ہو ایسے ہی جانور کو ذبح کیا کرو۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اونٹ مسنہ اس وقت کا ہوتا ہے جب کہ اونٹ 5 سال کا ہو جائے، اور گائیں مسنہ اس وقت ہی ہوتی ہے جبکہ گائیں 2 سال کی ہو جائے، اور اسی طرح سے بکری مسنہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ 1 سال کی ہو جائے۔ تو اہل علم نے کہا کہ جب ایسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور جب اونٹ ہو تو وہ 5 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، جب گائے ہو تو 2 سال سے کم کی نہیں ہونی چاہیے، اور بکری ہو تو وہ 1 سال سے کم کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ قربانی ہماری اطاعت و فرما برداری کا مظہر ہوا کرتا ہے اپنے رب العالمین کے ساتھ میں۔ اسی طرح سے قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال پوچھا جاتا ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بات آپ جان لیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر میت کی جانب سے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میت کی جانب سے صدقہ کیا کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چہیتے انتقال کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی جانب سے قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ان کی جانب سے قربانی ادا نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کے چچا ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی جانب سے قربانی ادا نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے کبھی بھی قربانی ادا نہیں کی، چونکہ عہد نبوت کے اندر میت کی جانب سے قربانی ادا کرنے کا، قربانی کرنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے یہ رواج جو ہے بعد کے ادوار میں زور پکڑ لیا، اور اس کا رواج بعد کے ادوار میں شروع ہو گیا۔ اسی لیے چونکہ عہد نبوت کے اندر قربانی کے تعلق سے میت کی جانب سے اس کے اندر کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے اہل علم اس کے اندر بہت ہی مختلف نظر آتے ہیں۔ اہل علم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ میت کی جانب سے علی الاطلاق قربانی کی جا سکتی ہے، تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ میت کی جانب سے الگ سے جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم جس جانور کو ہم اپنے لیے ذبح کر رہے ہیں اسی میں میت کو بھی شمار کیا جائے۔ تو تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ میت کی جانب سے جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کے تمام گوشت کو غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا جائے، اس میں سے کچھ نہ کھایا جائے۔ تو اسی وجہ سے ان تمام باتوں سے، ان تمام اختلافی مسائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ میت کی جانب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات آخری بات یہ میں بتانا چاہوں گا کہ قربانی کے اندر جو جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں جس جانور کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے، خواہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو، وہ جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احادیث سے جتنے دعائیں وارد ہیں ان تمام کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اور اسی طرح سے دوسروں کی جانب ہو وہ اس کے لیے کیا دعائیں پڑھنے چاہیے، یہ تمام کے تمام آپ پڑھ کر ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دین اسلام یہ پاکی صفائی کا دین ہے، پاکی صفائی کا دین ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حکم دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ابتدائی زمانہ وحی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر قرآن کے اندر کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تو دین اسلام کے اندر پاکی صفائی کی بہت ہی زیادہ تعلیم دی گئی ہے، بہت ہی زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہماری عیدوں کی یہ خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ ہماری عیدوں کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی، اور اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال بجا لانے میں اخلاص و للہیت نصیب فرمائے۔ پروردگارہ ہم تمام کو جو قربانی ادا کر رہے ہیں، جو استطاعت کے باوجود قربانی ادا نہیں کر رہے ہیں، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے قربانیوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح سے حضرات یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حسب معمول جس طرح سے ہر سال جامعہ محمدیہ عربیہ جو ہمارا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، حسب معمول ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے چرب قربانی اس مدرسے کو عنایت فرمائے۔ فجزاکم اللہ واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔